بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 دسمبر 2019 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پاکستانی ڈرائیور نے سعودی خاندان کو بچا لیا۔ مکہ مکرمہ ریجن کی گن فضا کمشنری میں پاکستانی واٹر ٹینکر ڈرائیور نے سعودی فیملی کی جان بچائی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری اپنے بچوں کے ہمراہ گن فضا کمشنری کی سبت الجارہ شاہراہ پر سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ شہری نے مقامی شہری دفاع سے مدد طلب کی، تاہم اسی دوران ایک پاکستانی واٹر ٹینکر ڈرائیور نے گاڑی میں آگ دیکھی تو تیز رفتاری سے جائے وقوع پر پہنچا۔ پاکستانی ڈرائیور نے پہلے بچوں کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کی، پھر واٹر ٹینکر کے ذریعے گاڑی میں لگی آگ بجھا دی۔ جب سول ڈیفنس کا دستہ موقع پر پہنچا تو اہلکار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کام کے لیے وہ پوری ٹیم وہاں پہنچی تھی، وہ کام ایک پاکستانی واٹر ٹینکر ڈرائیور نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انجام دے دیا تھا۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈرائیور نے نہ صرف میری اور بچوں کی جان بچائی بلکہ بر وقت اور مناسب اقدام کر کے میری گاڑی کو بھی بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اگر شہری دفاع کے اہلکاروں کا انتظار کرتا تو ممکن تھا پوری گاڑی جل کر راکھ ہو جاتی۔ سعودی شہری نے پاکستانی ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا۔ شہری دفاع کی ٹیم نے بھی نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور اسے خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹے دکانیں کھلی رکھنے کا آغاز۔ سعودی عرب کی کابینہ کی طرف سے چند مہینے پہلے ملک کے بڑے شہروں میں 24 گھنٹے تجارتی سرگرمیوں کے فیصلے کو بدھ 1 جنوری 2020 سے نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد دکانیں اور کاروباری مراکز بغیر کسی وقفے کے کھولے جا سکیں گے۔ سعودی گزٹ کی خبر کے مطابق وزارت کے جاری کردہ قواعد کے مطابق رات 12 بجے کے بعد تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے دکان کی زیادہ سے زیادہ فیس 1 لاکھ ریال مقرر کی گئی۔ مختلف مصنوعات پر الگ الگ فیسوں کی تفصیلات جلد جاری ہوں گی۔ وزارت داخلہ کے تعاون سے بلدیاتی امور کی وزارت نے یہ شرط رکھی کہ کاروباری مرکز پر CCTV کیمرے لگائے جائیں تاکہ اسے 24 گھنٹے کام کرنے کا لائسنس جاری کیا جا سکے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے واضح کیا کہ 8 مختلف نوعیت کے کاروبار کو فیس سے استثناء دیا گیا۔ ان میں فارمیسیاں، شادی ہال، ریسٹ ہاؤس، طبی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں، پیٹرول پمپ، ہوٹل، ریزارٹس وغیرہ شامل ہیں۔ 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیوں کی اجازت ملنے سے سعودی عرب میں بہت سے شعبوں جیسے تفریح، سیاحت، نقل و حمل اور مواصلات، مقامی مصنوعات اور اشیاء صرف کی طلب میں اضافے کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کاروباری سرگرمیوں کو ترقی دینے کے لیے یہ اقدام سعودی ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ سعودی عرب میں ایسی امارات کا مقصد بے روزگاری کی شرح میں کمی اور معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ سعودی معیشت کو عالمی درجہ بندی میں 15ویں نمبر پر لے جانا اور سعودی شہروں کو دنیا کے 100 بہترین شہروں میں درج کرانا ہے۔ ار میں نئے ایئرپورٹ سے آزمائشی پروازیں۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے سعودی عرب کے شمالی شہر ار میں نئے ایئرپورٹ سے آزمائشی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ اتوار کو دارالحکومت ریاض سے سعودی ایئرلائنز کی پہلی پرواز ار کے نئے ہوائی اڈے پر پہنچی اور اس کے بعد ریاض کے لیے واپس روانہ ہوئی۔ SPA کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ ار ایئرپورٹ سے آزمائشی پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایئرپورٹ سے بتدریج اندرون ملک پروازوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ جدہ اور ریاض سے ار ایئرپورٹ پر سعودی عرب کی قومی ایئرلائنز السعودیہ کی پروازیں چلائی جائیں گی، جبکہ تمام سے فلائی ناس کی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی کے سربراہ نے واضح کیا کہ عالمی معیار پر پورا اترنے کے لیے نئے ہوائی اڈوں کو باقاعدہ پروازوں کے لیے کھولنے سے پہلے آزمائشی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس سروس کا مقصد پروجیکٹ کے انفراسٹرکچر کی صلاحیت کو پرکھنا اور زیادہ مفید اور موزوں بنانا ہوتا ہے تاکہ تمام تکنیکی خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ار ایئرپورٹ سے سالانہ 10,39,000 مسافر سفر کر سکیں گے۔ اس ایئرپورٹ پر سالانہ 10,000 پروازوں کی گنجائش پیدا کی جائے گی۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں
مسافروں کی آمد و رفت کے لیے یہ ایئرپورٹ ایک نئی سہولت ثابت ہوگا۔ نئے ایئرپورٹ پر مسافروں کی آمد و رفت کے لیے 10 چیک ان کاؤنٹر کے ساتھ 6 گیٹ بنائے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر بیک وقت 4 طیاروں کی آمد و رفت کی سہولت ہوگی۔ گرین ٹیکسی کرائے کا ڈیجیٹل نظام۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سعودی عرب بھر میں ٹیکسیوں کا رنگ اور کرائے کا نظام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نئی ٹیکسیوں میں کیش کرایہ نہیں لیا جائے گا اور مسافر کرایہ موبائل سمیت کسی بھی مشینی ذرائع سے ادا کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق نئی ٹیکسیوں کا رنگ گرین ہوگا اور بتدریج تمام ٹیکسیوں کا رنگ گرین کر دیا جائے گا۔ اخبار میں یہ بھی بتایا گیا کہ آغاز میں گرین ٹیکسیاں ایئرپورٹ کے لیے مخصوص ہوں گی۔ نئی ٹیکسیوں کی نگرانی کے لیے GPS کا استعمال ہوگا۔ ڈرائیوروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت بھی بہتر بنائی جائے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی ڈرائیوروں کا تربیتی پروگرام شروع کر دیا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ سیاحوں، زیارت پر آنے والوں اور عام سواریوں کے ساتھ انہیں کس انداز سے پیش آنا ہے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ ڈرائیورز ٹریننگ کورس کر چکے ہیں۔ ڈرائیوروں کو ٹریننگ کورس سعودی محکمہ سیاحت و قومی آثار اور سعودی ایئرپورٹ اشتراک سے کرائے جا رہے ہیں۔ ڈرائیوروں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ گاڑیوں کو صاف ستھرا رکھیں، کسی مسافر کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ گرین ٹیکسی استعمال کرنے والے سیاح اور زائرین سفر کر کے خوشی محسوس کریں اور وہ خود ٹیکسی سروس کی تعریف کریں۔ سعودی عرب میں ایئرپورٹ ٹیکس 1 جنوری سے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق اندرون ملک کسی بھی شہر کے لیے سفر کرنے والوں سے 10 ریال ایئرپورٹ ٹیکس وصول کرنے کے فیصلے پر 1 جنوری 2020 سے عمل درآمد ہوگا۔ ایئرپورٹ ٹیکس کے ضمن میں یہ فیس آنے اور جانے والے مسافروں سے یکساں طور پر وصول کی جائے گی۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ فیس سے ہونے والی آمدنی ہوائی اڈوں کا بنیادی ڈھانچہ جدید خطوط پر استوار کرنے اور خدمات کا معیار بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق معاون سربراہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ تمام فضائی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ 1 جنوری 2020 سے مسافروں سے ایئرپورٹ ٹیکس وصول کریں۔ فضائی کمپنیاں یہ فیس مقررہ ضوابط کے مطابق جمع کرانے کی پابند ہوں گی۔ محمد بن عبید العتیبی کے مطابق ایئرپورٹ ٹیکس سے شیرخوار اور طیارے کا عملہ مستثنیٰ ہوگا۔ پائلٹ، فضائی انجینئرز اور تکنیکی عملے سے بھی یہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ فضائی کمپنی کے عملے کی فہرست میں درج طیارے کا عملہ بھی اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ اسی طرح ٹرانزٹ کے ان مسافروں سے بھی یہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا جو طیارے میں بیٹھے رہیں گے اور ایئرپورٹ کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اکاؤنٹنٹ کے پیشے کی تبدیلی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود کے مطابق غیر ملکیوں کو اکاؤنٹنٹ کا پیشہ تبدیل کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کونسل سے کلیئرنس لینا ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کئی غیر ملکیوں نے وزارت محنت سے وزارت کی ویب سائٹ پر دریافت کیا تھا کہ وہ فی الوقت اکاؤنٹنٹ کے پیشے پر کام کر رہے ہیں اور ان کے اقامے میں یہی پیشہ درج ہے۔ اب وہ اکاؤنٹنٹ کا پیشہ ختم کر کے کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا پیشہ تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وزارت محنت کے مطابق 31 اگست 2019 کے بعد سے کسی بھی غیر ملکی کو پیشہ تبدیل کرنے یا نیا ورک پرمٹ جاری کرانے یا ورک پرمٹ میں توسیع کی اجازت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک وہ اکاؤنٹنٹ کونسل سے کلیئرنس نہ پیش کر دے۔ تمام حملے کا ہدف سعودی عرب کا اقتصادی نظام تھا۔ سعودی عرب کی ریاستی سلامتی پریزیڈنسی کے ترجمان میجر جنرل بسام العطیہ نے دعویٰ کیا کہ تمام دہشت گرد حملے کی کوشش میں دشمن ریاست کا ہاتھ ہے۔ سیکیورٹی فورس نے آپریشن کر کے ایک ایسے دہشت گرد حملے کو ناکام بنایا جس کا ہدف سعودی عرب کے اقتصادی نظام کو نقصان پہنچانا اور اقتصادی ڈھانچے کو تہہ و بالا کرنا تھا۔ 24 کے مطابق میجر جنرل بسام نے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن سے پتہ چلا کہ حملے میں RDX شدید دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جانا تھا۔ ملزمان کو بم بنانے اور اس مواد سے کام لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ بسام عطیہ نے مزید بتایا، دہشت گردوں کے قبضے سے اس مواد کا برآمد ہونا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملک ان کی پشت پر ہے۔ ترجمان نے مزید کہا، دہشت گردی کو منظم کرنے اور سرپرستی کرنے والے ممالک کے ملوث ہونے کے اور بھی شواہد ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سعودی عرب کے اقتصادی نظام کو نشانہ بنانے کے لیے دہشت گردوں کو بیرون مملکت تکنیکی اور عسکری تربیت فراہم کی گئی۔ بحرین نے اعلامیہ جاری کر کے تمام میں دہشت گرد حملے کی کوشش کی مذمت کی اور کہا کہ بحرین سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے رد عمل میں کہا کہ سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا، سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔